صبا فیصل جی نے بھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے, ان کو بھی شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ مارننگ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, فرسٹ کلاس. صبا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے. آپ کے نزدیک سیلف لو کیا ہے اور آپ اس کو اپنے لیے کتنا مقدم جانتی ہیں؟ دیکھیں, سوال تو بڑا سیریس ہے, لیکن چھوٹا سا فنی جواب میں دوں گی کہ میں نے آپ کو بعد میں جوائن کیا. میں میک اپ روم میں تھی اور میرے بال بن رہے تھے اور میں نے دیکھ لیا ہنا ادھر بیٹھی ہیں, میری یہ سائڈ اچھی آتی ہے, میں ادھر بیٹھوں گی, میرے بال ادھر کے صحیح بناؤ. تو اس کو کہتے ہیں سیلف لو, کہ مجھے کیسے اچھا دکھنا ہے. صبا جی لو مطلب ان دونوں کا مجھے تو بالکل نہیں اپنے آپ سے سیلف لو, میں تو سوچتی ہی نہیں تو میں نے کہاں سوچا, میں آئی جہاں بیٹھی تو بس دیکھ لیں آپ سب سے زیادہ مجھے میں تو ڈرامہ ہوتا ہے نا, واقعی شیشہ میں مجھے شیشہ میں دیکھا ہوا پہ, میں کہا چھوڑو. اور کبھی میں دیکھتی, میں کہا میرے بال یہاں سے پجی کو نہیں دیکھتی نہیں. نہیں امبر, بہت بری بات ہے. میں ایک ایک نوک پلک سوار کے آتی ہوں, چاہے میں رو رہی ہوں چاہے میں ہنس رہی ہوں. اچھا مجھے کہتی ہیں آپ کو اپنی کون سی سائڈ پسند ہے, میں کہتی ہوں مجھے دونوں بری لگتی ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک مذاق کی بات, بٹ آئی لو اٹ. کتنی اچھی آپ نے مزے کی ایگزامپل دی, لوگ سمجھ پائیں گے. لیکن دیکھیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ کے نزدیک انسان جو ہے وہ سب سے افضل مخلوق ہے. جب اللہ نے یہ سوچ کر دنیا تخلیق کی تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نفی کرنے والے. جب مرد سمجھتے ہیں کہ وہ نان نفقے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی گھر میں ایک اجارہ داری ہونی چاہیے یا انہیں گھر میں ایک منفرد مقام ملنا چاہیے, تو عورت جو اس مرد کے بچے پیدا کرتی ہے, پھر ان کو پروان چڑھاتی ہے, پھر انہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے اور دنیا کو ایک بہترین انسان دیتی ہے, تو اس کی اہمیت کسی بھی طرح کم نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ خواتین جیسے ہم لوگ ہیں, جیسے آپ ہیں, جو گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی لے کر چل رہی ہے اور مرد کے نان نفقے میں بھی اس کی ہیلپ کر رہی ہے, تو ہم تو بہت افضل ہیں بھائی. ہمارا اسپیشلی شوبز کے لوگوں کی اگر میں بات کروں تو جب تک ہمارا چہرہ مہرا ہے نا, تو یہ سب عوام بھی پسند کرے گی, پروڈیوسرز بھی پسند کریں گے, مدیہ بھی کہیں گی ہمارے شو میں آئیں, باقی لوگ بھی کہیں گے. اور جب تک ہمارے چہرے پر رونق نہیں ہوگی, ہماری آنکھیں روشن نہیں ہوں گی, ہمارا رنگ نہیں چمکتا ہوا ہوگا, کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا. اس لیے سب سے پہلے تو آپ خود سے محبت کریں, خود کو پیار کرنے. اب اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں. اب اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے, جیسے جہاز میں کہتے ہیں نا, پہلے آکسیجن ماسک خود لگائیں, پھر اپنے بچے کو لگائیں, چاہے وہ 6 ماہ کا ہے. تو آپ پہلے خود کا تو خیال کریں. جب تک آپ خود کو بہترین نہیں رکھیں گے, آپ معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھئی میں تو اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, اور میرے خیال میں جو گھر بیٹھی خواتین اس وقت ہمارا شو دیکھ رہی ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, جو صبح سے شروع ہوتی ہیں کاموں میں اور رات شوہر کے آنے کے بعد, بچوں کو سلانے کے بعد بھی دودھ کا ایک گلاس پیے بغیر سو جاتی ہیں, ان کے لیے بہت زبردست میسج ہے کہ صبح اٹھیں اور وہ نہار منہ پانی پئیں, لیمو والا پانی پئیں, پھر ایک ملٹی وائٹامن جو ہے نا وہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر یا کچن کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہونی چاہیے, جسے آپ کام شروع کرنے سے پہلے خود بھی کھائیں. میں اپنی میڈس کو بھی دیتی ہوں کہ وہ بھی کھائیں گی تو ان میں انرجی رہے گی, تو وہ کھائیں, اس کے بعد کام شروع کریں, دوپہر میں ریسٹ کریں. اور بچے جو ہے نا, بچوں کو خود بھی کام کرنا سکھائیں, اپنی ذمہ داریاں ڈالیں. اور آپ کی نیند بھی میٹر کرتی ہے. نیند بہت میٹر کرتی ہے. باوجود ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ خواتین کو بولے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن, وہ بیچاری صبح سے لگی ہوئی مشین کی طرح رات تک جو ہے. نہیں مدیہ, آپ دیکھیں, میں نے ایک بڑا, میں تو سوشل میڈیا کو ضرور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں اور اس میں سے اچھی چیزیں پک کرتی ہوں, کہ ایک مرد صبح شوہر کہہ کے چلا گیا تم کرتی کیا ہو سارا دن. اس نے کہا اچھا آج میری طبیعت سے, وہ سارا دن لیٹی رہی. اب وہ رات میں جب آیا, اس نے دروازہ کھولا, اس کے ساتھ کوئی ٹکرایا, بچے کا کھلونا کوریڈور میں سے گزرا, ادھر یہ کچن میں اس نے جھانکا تو رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, وہ پھر
कमरे में आया, उसने कहा, और वो बैठी हुई मोहतरमा खा रही हैं कुछ और टीवी देख रही हैं मज़े से, तो उसने कहा कि क्या है आज, ये घर में क्या है? उसने कहा तुमने कहा था कुछ नहीं करती, मैंने कहा आज देखती हूँ मैं कुछ ना करके क्या होता है। तो ये होता है। लेकिन पता है एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ठीक है आपने अपना ज़ाहिरी तौर पे जो ख्याल रखना है वो एक अलग चीज़ है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेहतमंद हो और आपका जहन भी सेहतमंद हो। हाँ, जैसे जहनी तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अपने आप से आप मोहब्बत करते हैं ना, तो आप ये देखें कि आपके लिए क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको सुकून देती हैं, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं। अब अगर जैसे उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तैयार होना या उस तरह से मुझे रहना मेरे लिए एक खुशी का बायस है, उसी तरह से देयर आर पीपल जिनको मैं इतनी ख़वातीन को जानती हूँ जो पहले पेंटिंग करती थी, म्यूजिक सुनती थी, किताबें पढ़ती थी, अब उन्होंने हर वो चीज़ भुला छोड़ दिया होगा। वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी हैं। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। जैसे आप इवन इबादत में सुकून है, कई लोगों को बहुत सुकून मिलता है, तो अपने लिए वो वक्त भी निकालें। अगर आपको किताब पढ़ने का दिल चाह रहा है तो दिन का कोई एक टाइम अपने लिए निकाल लें। मुख्तस करें भाई। कोई गुनाह नहीं है अपने लिए वक्त निकालना, बिल्कुल, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें भी तो कर रहे हैं। सो अपनी मेंटल वेल बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें करें जिनसे आपको सुकून मिलता है, जिनसे आपको खुशी हासिल होती है, जिनसे आपको लगता है कि आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ मसला ये कि जब हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो जो लड़की है वो बस उसकी अपनी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है और वो किसी की बीवी बन जाती है, वो खुद भी उसकी अपनी पर्सनालिटी है। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी करेगी वो अगले को खुश करने के लिए करेगी, उसको देखते हुए, उसके मिजाज को देखे कि नहीं उसकी अपनी भी एक पर्सनालिटी है। जैसे आपने कहा उसकी भी एक पसंद नापसंद है, वो भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करना चाहती है, उसके भी कुछ ख्वाब हैं, तो एटलीस्ट उसको उसके ख्वाब जो है वो चेज़ करने दें, उसको ख्वाब पूरे करने दें। हमारे यहाँ क्योंकि हम जो रिलेशनशिप के वाले से बात कर रहे थे और बहुत सी लड़कियाँ ये गलती करती हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी हम हेल्प करें, मतलब हमारी बहुत सी लड़कियों में देख रही हैं कि हम अपने रिश्तों में जाके ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि जिससे सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर सेल्फ लव तो वो पंजाबी में कहते हैं ना ओ पुंजे पे है, पता नहीं किधर गया है वो। तो आपको वैसे क्या लगता है कि क्या गलतियां, और आपने वैसे कोई ऐसी गलतियां की? मैंने तो बहुत गलती की, मैं अब जाके कहती हूँ शायद मुझ में अब जाकर समझ आई। शायद वो मेरी एक नेचर थी, शुरू से यूँ मैं हूँ, मतलब कि किसी के लिए बात करना, बचपन से बोलना, ये नहीं कि मैं कोई डर खौफ वाला, लेकिन मैंने हमेशा पता नहीं ये होता है कि दूसरे को बुरा ना लगे। मेरे अंदर ये है कि मैं ना झड़क के बात कर सकती हूँ, चाहे मुझे नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी मैं इत्मीनान से बात करूँगी कि मैं कर नहीं सकती।